دوسرا لیکچر ہے، ہاں دوسرا ہی ہے، کتاب الوضو کا موطا کا، اور دو حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، تیسری ہم پڑھیں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث نمبر 1783، کتاب الوضو، پہلا باب، ما جاء فی بیع الاربان۔ قال مالک، امام مالک کہتے ہیں، والامر عندنا انه لا باس بان يبتع التاجر الفصيح بالعابد من الحبشہ۔ ترجمہ کھول لیا آپ لوگوں نے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس میں اس بات میں کوئی حد نہیں کہ کوئی بندہ ایک تاجر جو ہے اور وہ فصیح ہو، وہ کچھ بندے خریدے حبشہ سے، او من جنس من اجناس، یا وہ اجناس میں سے کوئی جنس خریدے، لیسو مثلی فی الفصاحہ، جو اس کی مثل نہ ہو فصاحہ میں سے، ولا فی التجارہ والنفاذ والمعرفہ، نہ تجارت، نفاذ اور معرفت میں، لا باس بہذا ان تشتری منہ العبد والعبدین، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ خریدے ایک غلام کے بدلے میں دوسرا غلام۔ یہاں بیسکلی وہی بات آ جاتی ہے جو رسول نے فرمایا کہ ایک جنس کی دوسری چیز کو برابر بیچو، ورنہ یہ ربا ہے۔ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، گندم گندم کے بدلے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ابن عباس جو تھے نا، وہ اس چیز کے قائل تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، کھجور اور باقی چیزوں کو چھوڑ کر جو اسپیسیفکلی جن کا نام آیا ان کے اندر یہ چیز نہیں چلتی۔ اور اسی طرح امن پوری کے شاگرد نے بھی بڑے آثار جمع کیے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ سے، کہ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ گائے وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں نا وہ ایک ہی جنس کی چیز کو آگے پیچھے کر کے لینے کے قائل تھے۔ تو یہاں پہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر آپ ایک فصیح اچھا غلام جو کیلکولیشنز جانتا ہو، تاجر ہو، وہ بیچو حبشہ کے غلاموں کے بدلے، یا خریدو، یا اجناس میں سے کوئی چیز، لیسو مثلی فی الفصاحہ، جو کہ اس کے ایگزیکٹلی برابر نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ ایک غلام دے کے دو غلام کے بدلے خرید لے، او بالعبد الی اجل معلوم، یا پھر بہت سارے غلام خرید لے ایک معلوم اجل مدت تک، اذا اختلفا، اگر وہ مختلف ہوں، فبانا اختلافی، وہ کہتے ہیں فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضَ ذَلِكَ، اگر ان میں سے بعض جو ہیں وہ مشتبہ ہوں، بعض کے، حتیٰ یتقارب، یہاں تک کہ بہت قریبی ہو جائیں، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدِ الْأَجَلِ، تو کہتے ہیں کہ پھر دو ایک کے بدلے میں نہ خریدے ایک اجل تک، مدت کے لیے، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُ، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کی اجناس بھی مختلف ہو جائیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو مطلقاً خریدنے کا بھی ذکر آ رہا ہے، دوسرا اجل کا بھی آ رہا ہے کہ آپ کوئی چیز کائنڈ آف کرائے پر لو، اتنی مدت کے لیے خرید رہا ہوں۔ تو دو فیکٹرز دے آر ان پلے۔ یہ جو بیوع کے مسائل ہیں نا، بہت غور سے سننے، اس طرح لیٹے بیٹھے اور سوتے ہوئے نا کیمرے بند کر کے فائدہ نہیں، لیکن کیا بول سکتے، تو شرم آتی ہے بولنے میں، استغفر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں، اچھا ایک بات میرے دماغ میں آ رہی، اب دیکھیں ہمارے یہاں یہ نا یہ خرید لو، یہ خرید لو، سیل لگی ہے، ارے باجی یہ خریدیں یہ خریدیں، ہاتھ پکڑ کے بازاروں میں روک رہے ہوتے ہیں، یہ خرید لو یہ خرید لو، یوں شرٹ سامنے کر کے، یہ دیکھو اس پہ کتنی اچھی آفر ہے، کتنی سستی ہے۔ ابھی ہم نے کل جو ڈیفینیشن پڑھی ہے نا، کس کی؟ بئی کی، وہ کیا ہے کہ کسی مال کے بدلے کوئی مال لینا،
ترادن، سمجھے، علی سبیل تراتی، سبیل رضا پر، یعنی دونوں پارٹیز کی رضامندی ہے۔ اگر آپ نے زبردستی پریشرائز کر کے کسی کو کوئی مال بیچ دیا نا، اس کی ذرا سی بھی رضامندی نہیں تھی، یہ بے فاسد ہے۔ لیکن ہمیں اس کا خیال ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تو کتے بنے ہوئے ہیں کمانے میں، اور یہ ہے شریعت۔ ارے سیم ہی چیز ہے باجی، یہ لے جائیے، وہی چیز ہے۔ بھائی ایک بندہ تم سے ایک متعین چیز مانگ رہا ہے، متعین چیز مانگ رہا ہے، اور تم اس کا آلٹرنیٹ بیچ کے کہ میرا کسٹمر خراب نہ ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ حرام دیکھو کہاں کہاں سے داخل ہوتا ہے، یہ ہے شریعت۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زنا کرنا، رنڈی خانہ کھولنا، اور کیا کہتے ہیں پورن انڈسٹری میں جا کے کام کرنا، یا واضح سود کھانا، بس یہ حرام کے تین چار ذرائع ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں۔ آج میں پتہ نہیں کسی کا، کاشف علی کی، یا تو شاید کوئی وہ سنتا ہوا آ رہا تھا وین میں، اس کے اندر اس نے بات بیان کری تھی کہ شیطان جو ہے نا، نہیں، شاید وہ یو کے والے لونڈوں کا کوئی وہ تھا، کہ شیطان کا کام ہی ڈسیپشن ہے، اس کا مین کام یہ ہے۔ میں بھی اس کو کئی الفاظ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شیطان اگر واضح آپ سے گناہ کرنے کو کہے گا تو آپ نہیں کرو گے، وہ ڈسیو کرتا ہے، مزین کرتا ہے بری چیزوں کو۔ تو اسی طرح وہ ایک دم آپ سے واضح، الا یہ کہ آپ کی خصلت بہت اور فطرت خراب ہو گئی ہو، وہ آپ سے کبھی نہیں کہے گا کہ جا کے ڈائریکٹلی سود کھاؤ یا زنا کرو، یہی کرو۔ وہ مزین کرے گا آپ کے عمل۔ مولوی بھی تو کیمرہ کے آگے بیٹھے، ابھی بھی مولوی کیمرہ کے آگے بیٹھے، اس کا مطلب تھوڑی کہ تم کیا کہتے ہیں سر ننگ لڑکیوں کی تصاویر کھینچنا شروع کر دو۔ تمہارا دھندا کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ ایک لڑکی کی کلیویج نظر آ رہی ہے شادیوں میں، اور تم ان کی تصاویر لو اور پھر اس میں موسیقی ڈالو، یہ جائز کیسے ہو گیا کام؟ لیکن نہیں، شیطان مزین کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح معاملہ آ جاتا ہے۔ بھئی آپ بھی تو دکان پہ کھڑے ہو، عورتوں کو دیکھ رہے ہو چیزیں بیچتے ہوئے، ابھی بھی وہ کسٹمر ہے، وہ ننگا ہے، جس چیز کی بے ہو رہی ہے اس پر سوال ہوگا۔ اگر میں صابن یا تیل بیچ رہا ہوں، میری سروس کو دیکھا جائے گا نا، آپ کی تو سروس ہی ننگی عورت بیچ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے لو کہ میں ایک ننگی عورت کا پوسٹر جو ہے برقعے والی عورت کو دکان پہ بیچوں، جائز ہو جائے گا؟ اب آئے گی مثال سمجھ میں۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اتنی سی بات۔ تو وی آر ناٹ کنسرنڈ ود کہ کسٹمر کس حالت میں آ رہے ہیں، پروڈکٹ کیا دیا جا رہا ہے اسے، سلع۔ تو بالکل اسی طرح آپ سوچو کہ ہمارے کتنے معاملات خراب ہیں، اور کہاں کہاں سے ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ دھوکے، باقاعدہ دکان پر جاؤ۔ اچھا، کل جب میں نے ڈیفینیشن پڑھی نا، بہت دنوں کے بعد ریوائز ہو گئی، تو کل سے میں جتنے بھی دکان والوں کو دیکھ رہا ہوں نا، ان کے چہرے پہ مجھے ایک عجیب ہی قسم کی خباثت نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ یہ کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھو، اگر آپ پاک نہیں ہوں گے نا، خباثت آپ کے چہرے پر آ جائے گی اور کمینگی۔ اب ان کی شر پڑھ لیتے ہیں۔ مثل في الفساد ولا في التجارة والنفاس أو في المضي في أمري والمعرفة بالأحوال إذا اختلف وصفهم هذا شرط الجواز۔ یعنی اگر ان کا وصف مختلف ہو جائے تو یہ شرط جواز پر عائد ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں جو امام مالک نے جنس من جنسین کہا نا، من الاجناس، اس سے قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز، یعنی اجناس میں سے جب آپ، یعنی آٹے کو گندم کے بدلے، کیونکہ ان کا وصف چینج ہو جائے۔ اسی طرح دو غلام، اب ایک وائٹ ہے ایک بلیک ہے، ان کے اجسام میں زمین آسمان کا انتر ہے، سیم تھوڑی ہے۔ اسی لیے امام مالک نے کہا ان یبتاع العبد التاجر الفصیح بالعبد من الحبشہ، کیونکہ حبشہ وہ ایک کیٹیگری ہے افریقنس،
لیکن ایک افریقی غلام کے بدلے افریقی غلام بیچنا، دو افریقی غلام کے بدلے ایک افریقی غلام بیچنا لیس بجائز ہے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اگر تفاوت اتنا ہو جائے کہ واضح اختلاف نظر آئے، لیکن پھر انہوں نے اس کو باندھا بند کیا، فَإِنْ أَشْبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اگر وہ مشتبہ ہو جائیں، یعنی بالکل سیم چیز ہوگی جنس، جیسے کھجور کے بدلے کھجور. اب بے شک ایک اجوا کھجور ہو، ایک کیا کہتے ہیں 2 نمبر کھجور ہو، یہ تو آپ اختلاف کے ساتھ بیچ ہی نہیں سکتے کہ 2 کلو ردی کھجور کے بدلے 1 کلو اچھا کھجور لے لیا. اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بچپن میں ہم اس طرح کے معاملات کتنے کرتے تھے کہ یار یہ میرے پاس چیز ہے، یہ تم تھوڑی زیادہ لے لو، اچھی والی چیز مجھے ایک دے دو. 2 صوفے میٹریس دے کے یا 2 ٹوٹی کرسیاں دے کے ایک کرسی لے لو. اسی طرح اکثر جو گلیوں میں کباڑ والے آتے تھے وہ یہ کام کرتے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر سیم جنس کی چیز دے رہے ہو تو آپ نے برابر لینی ہے، اور اس میں آپ تفاوت نہیں کر سکتے. پھر اس کا ایک طریقہ رسول اللہ نے خود بتایا. وہ کیا بتایا کہ تم 2 کلو ردی کھجور ہے نا، انہیں بیچ دو پہلے سمن کے بدلے. فار ایگزامپل 5 دینار آ گئے. اب اس 5 دینار سے 1 کلو اجوا کھجور لے لو، ہذا جائز ہو. لیکن 2 کلو ردی کھجور 1 کلو اجوا کھجور کے بدلے میں جائز نہیں ہے. کام ان دا اینڈ ایک ہو رہا ہے، لیکن یہ شریعت ہے. کیونکہ یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ اس لیے ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن بڑے معاملات میں آپ کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. تو یہ تو امام مالک کی بات جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے وہاں پر. فلا یاخذ منہ ای النوع المتقارب، یعنی امام مالک یہ احتیاط کرتے تھے کہ اگر 2 چیزیں قریب قریب بھی آ جائیں تو you gotta be careful. اب چاول اور جو ہے کتنے سملر ہیں؟ آیا ہم اس کو 2 انواع شمار کریں گے یا ایک نوع شمار کریں گے؟ اچھا، کبھی کبھار ایک ہی نوع کی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سب انواع ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ کے اندر 50 60 100 یا 800 قسم کے کارنز اگتے ہیں، بھٹے کچھ پرپل کلر کی، جیسے وہ ہوتی ہے کیپسیکم، بند گوبھی ہوتی ہے، پرپل والی ہوتی ہے، گرین ہوتی ہے، لیکن وہ بند گوبھی شمار ہوگی، یعنی ایک ہی جنس، اس کو آپ الگ جنس میں داخل نہیں کرو گے. فلا یاخذ منہ ای النوع المتقارب، یعنی قریبی انواع کی چیزوں کو نہ لو، لأنہ کالنوع الواحد، کیونکہ ان کا حکم نوع واحد کی طرح ہے. اور نوع واحد کی اشیاء یعنی ایک ہی نوع کی قسم کی چیزوں کو محض ردی اور اعلیٰ قسم کی کہہ کر، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی 2 پرانی شرٹیں دے دو اور یہ نئی لے لو. ڈالرز لے لو. دیکھیں اس میں نوٹ کا تو جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو منع ہے، البتہ نوٹ دے کے روپی دے کے ڈالرز لینا، یہ کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، نہیں بعض لوگ کمانے کے لیے بھی لیتے ہیں. نہیں، تب بھی جائز ہے، اس کی ایک وجہ ہے. ہاں یہ مسئلہ صحیح ہے، لیکن اب آپ نے بیچ میں پوچھ لیا تو بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب البیوع ہے، اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اس میں چاہے ہم پر ڈے ایک حدیث کریں. یہ شیخ ولید بن راشد السیدان کا میں نے پورا سنا تھا، اور وہ جو ہے نا سعودیہ کا کرنٹ شیخ غالباً اس کا بھی اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اصلاً تو گولڈ اور چاندی تھا، وہ اب ہے نہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان نوٹوں کے پیچھے بھی گولڈ اور چاندی نہیں ہے، یعنی اب رہ گیا کرنسی، پیپر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی کرنسی کو پھر وہ ایک الگ جنس کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی سعودی ریال گندم ہے تو مصری گنئی چاول ہے. بات سمجھے؟ تو ان کے درمیان تفاوت جائز ہے. صحیح. ہاں اس میں یہ والا سین نہیں ہونا چاہیے، وہ جو میں نے شعیب بھائی کے ساتھ ایک دفعہ ڈسکس نہیں کیا تھا کہ مال بیچتے ہوئے ٹرانزیکشن ہونا، وہ مطلب
یعنی کہ آپ نے وہاں سے کیا کہتے ہیں بھیجے فار ایگزامپل ڈالرس، اور وہ مجھے پاکستان میں ایز اے روپی ریسیو ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تبیو ذهب بذهب، بات ابھی ظاہر نہیں یہ الفاظ نہیں ہے، بہرحال اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ سونے کو سونے کے بدلے برابر بیچو، ذهب الذهب بالذهب والید بالید، اور برابر یعنی ہاتھ در ہاتھ، اس میں وقت نہ آئے. یعنی اگر آپ ہاں 1 کلو سونے کے بدلے بیچو نا، جو کہ جائز ہے، تو ہاتھ کے ہاتھ. لیکن اس میں تفاوت آ جائے، یعنی میں تمہیں دوں 1 کلو سونا اور میں کہوں کہ معاویہ وہ جو تمہارے پاس وہ والا سونا رکھا ہے نا 1 کلو، وہ میں تم سے پرسوں آ کے لے جاؤں گا. اب میں نے تمہیں 1 کلو سونا دیا اور ہاں تم سے ایک مثلا کلو ہی لیا، لیکن اجل آ گیا بیچ میں، فلیسا بھی جائز ہے. ہاں تو ہاتھ اب کے ہاتھ شرط ہے. جی، اب جنس تو ٹھیک ہے تبدیل ہو گئی، لیکن وہ یدن بھی یدن کا مسئلہ آ گیا. تو اس لیے پھر کہا کہ یا تو امریکہ سے ہی اس ڈالر کو نوٹ میں کنورٹ کراؤ، اب وہ نوٹ بھیجو روپیہ، وہ روپیہ میں ریسیو کر لوں، یا مجھے ڈالر بھیجو، میں ڈالر نکلواؤں اور پھر اسے جا کے ویسٹرن ایکسچینج سے چینج کرواؤں روپیز کے اندر. ای ان نون متقارب وین اختلافت اجناسهم، وہ کہتے ہیں اور اگر ان کے اجناس ان میں اختلاف ہو جائے بالبیادی وسعت، اتنا اختلاف کہ کالا گورے کا فرق، وغیرہ یہ اس کے علاوہ. قال الباجی فی المنتقى، امام باجی منتقى میں فرماتے ہیں لأن اختلاف المنافع قد جعلهما جنسین یجوز فیہما التفاضل، وہ کہتے ہیں کیونکہ اختلاف منافع نے ان دونوں کو دو جنس بنا دیا، اور جب دو جنس ہو گئی یجوز فیہما التفاضل، پھر ان کے درمیان تفاضل کرنا چاہیے. جیسے رسول نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے والفضہ بالفضہ یدن بھی یدن، اسی طرح پھر رسول اللہ نے فرمایا لیکن سونے کو چاندی کے بدلے میں تفاوت کے ساتھ بیچ سکتے ہو، لیکن اس میں بھی شرط لگئی یدن بھی یدن. ہاں کیا. اچھا ایک چیز، 1 منٹ میں اسے پاز کروں. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ وقال شوکانی فی نیل، اور نیل الاوتار میں شوکانی نے فرمایا ذهب الجمهور الى جوازی بیع الحیوان بالحیوان نسیئہ متفاضلا مطلقا، کہ جمہور اس طرف گئے کہ جانور کو جانور کے بدلے اس کی بے کرنا جائز ہے، اگر وقت بھی بیچ میں اجل آ جائے، بے شک متفاضلا مطلقا، اور متفاضل بھی یعنی آگے پیچھے کر کے. آپ نے ایک بکری کمزور سی یا 2 کمزور سی بکریاں ایک طاقتور قوی بکری کے بدلے میں بیچ دی، اور بے شک بیچ میں وقت بھی آ جائے. وشرط مالک ان یختلف الجنس، اور امام مالک کی شرط کہ جنس کا اختلاف ہو. ومنع من ذلك مطلقا مع النسیہ، وہ کہتے ہیں اور امام مالک نے وہ شرط مالک کہ اجناس لازمی مختلف ہوں. اب دیکھیں یہاں یہی بات اچھا آئی، دیسی اہل حدیث پھنس جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ واضح حدیث ہے، اب وہ جنس کے اختلاف کو کیسے مانیں. لیکن اب جیسے نور پوری کو ملا بہت کچھ، تو انہوں نے پھر وہ وہی گیم کیا کہ ان چیزوں میں ہم نہیں کریں گے، ان چیزوں میں ہم کریں گے ان کے صحابہ کا. جی بولیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شیخ دودو سے، محمد حسن دودو سے یہ سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سب سخت شرائط مذاہب اربعہ میں بیوع کے متعلق امام مالک ہی کی ہیں. والحمد للہ والحمد للہ. یعنی میں جو ہے انیٹلی امام مالک کے مذہب پر ہوں کہ حرام پیٹ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اور ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے، میں نے وہ ویڈیو بھی گروپ میں ڈلی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مالکی مذہب میں نا جو بھی بے فاسد ہے
اور اس میں جو ہے وہ اس کو وہ بنیادی طور پہ ربا مانتے ہیں، جو بھی فساد ہے اس بے میں، اس یعنی کہ وہ مثلا بے فاسد کے لیے ان کے پاس جو لفظ ہے ربا ہے زبردست، کہ یہ سود ہے۔ انٹرسٹنگ. ومنع من ذلك مطلقا مع النسیہ، اور نسیہ کے ساتھ، یعنی اگر کچھ ٹائم لیپس آ جائے تو مطلقاً اس کو منع کیا کس نے؟ احمد بن حنبل و ابو حنیفہ وغیرہ من الکوفیین، امام احمد اور ابو حنیفہ نے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کوفیین میں سے. یعنی اگر اختلاف جنس بھی ہو جائے اور کیا ہو، نہیں اختلاف جنسی وقت کے ساتھ، وہی وہ اختلاف جنس کا دیکھنا پڑے گا، البتہ حیوان کے ساتھ جو ہے جمہور اس کی جواز کی طرف ہے. وقال ابن القیم، اور ابن القیم نے فرمایا فلا یجوز الجمع بین النسیہ و تفاضل. ابن قیم نے فرمایا کہ تفاضل اور نسیہ یعنی اجل کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کے رسول نے فرمایا کہ سونے کو چاندی کے بدلے جس طرح بیچو، الا یدن بھی یدن، لیکن ہاتھ کے بدلے ہاتھ. بل ان وجد احدها حرم الاخر، بلکہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز پائی جائے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. سمجھے کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے؟ اور امام احمد اور کوفیین کی کیا رائے ہے کہ اگر جنس مختلف ہو جائیں تو اور ساتھ میں نسیہ آ جائے تو مطلقاً حرام ہے. حیوان کا مسئلہ البتہ اس سے مستثنا ہے. وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُ مالک. وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ معتدل قول ہے اقوال میں سے اس مسئلے میں، وہ امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے. اور وہ کیا ہے؟ فَيُجَوِّزُ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ حَالًا، کہ وہ ایک بندے کو غلام کو دو غلاموں کے بدلے میں جائز سمجھتے تھے اگر یدن بھی یدن ہو، وعبدن بھی عبدن، اور ایک بندے کو ایک بندے غلام کے بدلے میں، نساءً الا ان لمالک فی تفصیل، اور ایک بندہ ایک غلام کے بدلے میں آپ نے بیچنا ہے اگر تو وہ ایک ہی ایریا کا ہو اور نساء انوالو ہو، یعنی کہ نسیہ گیپ. الا ان لمالک فی تفصیل، البتہ امام مالک کے معاملے میں اس میں تھوڑی تفصیل ہے. والذی عقد علیہ اصل قولی، اور جس کے اوپر بند کیا ان کا اصل قول وہ کیا ہے؟ انہ لا یجوز التفاضل والنساء معا، کہ تفاضل اور نسیہ گیپ یہ ایک ساتھ جائز نہیں. سمجھے؟ یہ ایک ساتھ جائز نہیں. یہ حالہ، کسی بھی حالت میں. چیڈ مالک من جنس من الاجناس. اچھا سنو، اب ہماری نا یہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں لیکچرز، تو گورا بی کیئرفل ود دا الفاظ، کیونکہ یہ جائے گا یوٹیوب پر. جی بولیے، کیا فرما رہے تھے آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بعض مذاہب بعض چیزوں میں سخت ہیں اور دوسروں میں نرم ہیں، یعنی کھانے کے معاملے میں مالکی کتنے کھلے ڈلے ہیں اور یہاں پہ سخت ہیں کافی زیادہ. والجنس عنده معتبر باتفاق الاغراض والمنافع، اور امام مالک کے نزدیک جنس جو ہے وہ معتبر ہے باتفاق الاغراض والمنافع، یعنی اگر وہ منافع اور اغراض کے اعتبار سے قریب ہوں تو پھر جنس امام مالک کے نزدیک ایک ہو جاتی ہے چیزوں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا اب ہمارے یہاں دیکھو یہ غلطی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اولاً تو لوگوں کو اس مسائل کا پتہ ہی نہیں.
اگر کسی کو بہت پتہ بھی ہوتا ہے نا تو اسے زیادہ زیادہ ہی پتہ ہوتا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، لیکن یدن بھی یدن کا مسئلہ نہیں پتہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ قلتو، میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ ذاکر عباس ندوی، الارجح عندی، میرے نزدیک جو سب سے راجح بات ہے وہ کیا ہے بتاؤ؟ ہوا جواز بیع الحیوان بعضه ببعض متفاضلا ونساء لصحة الحدیث بذلك. میں بتاؤں اصل وجہ کیا ہے؟ جی اصل وجہ یہ ہے کہ قاضی شوکانی نے جواز قول اپنایا، اور وہ بھی ظاہری اور یہ بھی ظاہری. لیکن انہوں نے تو یہاں کچھ اور ہی کہنے کی کوشش کی ہے. سنو، یعنی انہی کی ادلہ نقل کی ہے نا قاضی شوکانی کے، بس نام کے بغیر. ہوا جواز بیع الحیوان بعضی ببعض، کہ حیوان بعض کے بدلے میں انہوں نے اس کی بیع کا جواز دیا، متفاضلاً، اگر ان کے درمیان تفاضل بھی ہو، اختلاف بھی ہو ان کی جسامت میں، ونساءً، اور گیپ اجل کے ساتھ بھی، لصحت الاحادیث بذلک، احادیث کی صحت کے حوالے سے جو اس معاملے میں وارد ہوئے، ولصحت الاثار عن الصحابہ، اور صحابہ کی طرف سے جو آثار ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، کما اشارہ الیہ البخاری رحمہ اللہ، جیسے کہ امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا. الدلیل علی ما ذهب الیہ مالک رحمہ اللہ، اور دلیل جو ہے جس کی طرف امام مالک چلے ہیں، گئے ہیں، وہ ہے کیا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ نے نہا عن الحیوان بالحیوان نسیئا، کہ رسول اللہ نے حیوان کو حیوان کے بدلے نسیہ میں منع فرمایا. if there comes a gap. سمجھے؟ یہ امام مالک کی دلیل ہے. گو کہ ہمیں اس حدیث کی انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، پہلے تو اس کی تخریج کر کے اس کی صحت دکھنا پڑے گی، لیکن بہرحال یہ امام مالک کا فتویٰ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ امام مالک نے نا یہی فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دی ہے؟ کہ اختلاف جنس صرف حیوان کو حیوان کے بدلے امام مالک کہتے تھے کہ آپ دے سکتے ہو، اگر تو اویسلی اس کی جنسی چینج ہو جائے، گھوڑا گدھے کے بدلے میں یا اونٹ کے بدلے میں، یا پھر یہ کہ آپ نے حیوان کو حیوان کے بدلے میں دینے سے منع فرمایا، چاہے تفاضل کے طور پر ہو یا ایکول کوانٹیٹی میں بھی ہو، لیکن گیپ کے ساتھ نہیں دینا. یہ امام مالک کا مذہب تھا، یہ امام مالک کا مذہب تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، اگر کوئی بھی لفظ اس میں سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہوں گے، یا تو یہ کہ آپ لوگ سنیے، یا تو یہ کہ آپ لوگ سنیے نہیں. ایک کنسائز سا خلاصہ ریکارڈ کروا دیں، مطلب معمولی یہ اب مسئلہ ہو گیا پورا خلاصہ. اور یار خدا کے لیے کوئی اس کو لکھو، اتنی محنت کروانے کا کیا فائدہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ ابھی جب ہم شیخ دبیان کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کتاب المالیہ بھی کور کریں گے، اور انشاءاللہ پھر جیون میں کبھی نہ کبھی بخاری کی بھی کتاب مع شرح الحافظ ابن حجر. لیکن ابھی جو بنیادی مسائل پڑھ رہے ہیں ہم اس کو بلٹ پوائنٹس پہ نقل کر رہے ہیں. بنیادی پوائنٹ یہ کہ اگر اختلاف جنس ہو تو چیز کو تفاضل کے ساتھ اور نسیہ کے ساتھ بیچنا جائز ہے. اگر اختلاف جنس ہو تو صلہ کو تفاضل اور نسیہ کے ساتھ بیچنا جائز ہے، الا سونا چاندی کو آپ تفاضل سے بیچ سکتے ہو لیکن نسیہ کے ساتھ نہیں، وہ آپ نے یدن بھی یدن ہی کرنا ہے، بِأَيِّ حَالَ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور
امام اعظم امام مالک کی رائے میں حیوان بالحیوان بھی تفادل کے ساتھ بیچنا جائز ہے، مگر اختلاف جنس کی وجہ سے یا بالفرض جنس سیب بھی ہو تو بیچنا جائز ہے، لیکن نسیہ کے ساتھ نہیں۔ اب آ جائیے الگ سے ہیڈنگ ڈالیے حیوانات کی۔ حیوان جنس سے الگ چیز ہے، اور حیوان کے ساتھ آپ عبد کو بھی شامل کر سکتے ہو، غلاموں کو۔ تو غلاموں کی اور حیوانات کی بیع کرنا جائز ہے اگر ان کے درمیان واضح تفاوت ہو۔ یعنی صحابہ اور جمہور کا تو مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے درمیان آپ بیع کر سکتے ہو، چاہے ایک جنس کی بھی ہوں، تفاضل کے ساتھ۔ ایک جنس کے بھی ہوں، یعنی کہ دو بکریاں آپ نے ایک بکری اچھی بکری کے بدلے میں بیچ دی، اور اس میں آپ نسیہ بھی کر سکتے ہو، یعنی گیپ بھی ڈال سکتے ہو۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ امام مالک کا مذہب یہ کہ آپ یہ کر سکتے ہو لیکن نسیہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، امام مالک کے نزدیک 2 منٹ حیوانات اور عبد کی بیع جائز ہے اگر دونوں کی بیع واضح تفاوت ہو۔ ہاں، آگے امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ حیوانات کی تفاوت کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے، یعنی کیونکہ حیوان ہے تو ایک ہی جنس ہے نا، اسی طرح غلام بھی ہیں اصلاً ایک جنس سے، لیکن ہمیں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہو کہ ایک افریقن ہے، لیکن ہے تو اصلاً اسپیشی تو ایک ہی ہے نا۔ جیسے کھجور، یقیناً جو ردی کھجور تھے، یار یہ یوٹیوب پر بھی جائے گا، ایگزامپلس دیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ اس کو حبشی کی مانند لے لو، اور جو اجوا کھجور ہے اسے آپ عرب کے، سمجھ گئے، عرب کے کھجور کی مانند لے لو، لیکن رسول اللہ نے منع فرمایا نا کھجوروں کے درمیان، کیونکہ جنس ایک ہے اصلاً پیچھے۔ تو اسی طرح عبد جو ہے وہ انسان ہے اصلاً پیچھے، کوئی چار آنکھیں تو نہیں ہے کسی کی، لیکن اس کے باوجود امام مالک نے اس کی اجازت دی اگر ایک خاص علاقے کا غلام ہو اور دوسرا دوسرے علاقے کا ہو، دونوں کی انٹلیکچوئل لیول میں فرق ہو، آئی کیو لیول میں، تو آپ ان کو تفاوت کے ساتھ بیچ سکتے ہو، ایک ہی جنس کے غلاموں کو، عبد کو، یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ البتہ حیوانات میں امام مالک ایک تخصیص کرتے ہیں کہ حیوانات میں اپنے نسیہ کے معاملے پر نہیں جانا۔ یہاں تک کہ وہ جو ہے نا، کہاں چلا گیا، ہاں جی، یہاں تک کہ الا اجل المعلوم، جو غلام ہے نا، غلام کے معاملے میں اور جنس کے معاملے میں امام مالک کہتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو، یعنی اجناس مختلف ہو، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ آپ تفاوت کے ساتھ بھی گندم کے بدلے چاول لے سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، اور اس میں نسیہ بھی ہو سکتا ہے۔ غلاموں میں بھی امام مالک کہتے ہیں کہ اگر ان کے انٹلیکچوئل فرق مختلف ہو تو وہ ان کو بیسکلی، امام مالک نے نوٹ کی طرح، جیسے شیخ ولید بن راشد سیدان نے کیا ہے، وہ افریقی غلاموں کو عرب کے غلاموں سے یا انگریز غلاموں سے مختلف گردان رہے، تو یعنی انہوں نے ان کو ایز اے ڈفرینٹ جنس ٹریٹ کیا ہے، تو ڈفرینٹ جنس کے غلاموں کو بیچنا تفاوت کے ساتھ جائز ہے، یہاں تک کہ نسیہ کے ساتھ بھی، الا اجل معلوم، الا اجل معلوم، یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ لیکن حیوانات کے بارے میں وہ نسیہ کو نہیں مانتے، بس یہ مین کرکس ہے۔ باقی پھر جو اختلافات ہیں کہ احناف کیا کہتے ہیں، ساتھ میں یہ لکھ لو کہ جمہور جو ہیں وہ جواز کی طرف گئے ہیں، حیوان بالحیوان نسیۃً متفاضلا مطلقا۔ سمجھے؟ لکھ لیا؟ ٹھیک ہے۔ البتہ امام مالک نے اختلاف جنس کی شرط لگائی ہے، لیکن پھر اختلاف جنس میں تفصیل آ جاتی ہے امام مالک کے نزدیک، وہ کیا کہ وہ پھر ایک ہی جنس کے جانور کو، لیکن اگر وہ مختلف علاقے کا ہو تو وہ اس کو ایک اور جنس میں شمار کرنے لگتے ہیں، جیسے افریقی غلاموں کو عرب کے غلاموں سے وہ الگ شمار کر رہے ہوتے ہیں، تو اختلاف جنس ان کے نزدیک یہ بھی ہوتی ہے۔ اور
جمہور اچھا دوسرا یہ ابن القیم کا قول بھی لکھ لو. ابن القیم نے یہ کہا ہے کہ نسیہ اور تفاضل میں جمع کرنا جائز نہیں، کوئی ایک کام کرو ایٹ اے ٹائم، بس یہ کافی ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ دو مختلف جنس کی چیزیں لیکن وہ منافع اور اغراض کے اعتبار سے اگر ایک ہو جائے نا تو وہ امام مالک کے نزدیک ایک ہی جنس کے حکم میں آ جاتی ہیں. بات سمجھے جو ہم نے فتویٰ پہلے پڑھا، تو امام مالک کے نزدیک اس معاملے میں تفصیل ہے. اور اسی طرح ایک ہی جنس کی چیز اگر اس کے واضح فرق آ جائے، جیسے افریقی غلام، ان کی باڈی اچھی ہوتی ہے، مضبوط لمبے چوڑے، آپ ان سے محنت کے کام کروا سکتے ہو، وہ اب فارسی یا چائنیز غلاموں کے مقابلے میں ایک الگ جنس کنسیڈر ہوں گے امام مالک کے ہاں. لیکن جمہور کیا دے ول بی کنسیڈرڈ ون جنس، تو ان کا پھر وہ کرنا جائز نہیں ہوگا جمہور کے ہاں. تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک جنس کیا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے لکھنے والا، لکھ لو اسے اپنے الفاظ میں بلکہ معاویہ کہ جنس کیا ہے. امام مالک کے نزدیک جنس میں تفصیل ہے، اب اپنے الفاظ میں لکھو اور ان لوگوں کو بھی لکھو. میں جب تک ایک لائن پڑھ رہا ہوں. ایک آخری پوائنٹ اور لکھو. اب جی. اللہ کرے یہ ویڈیوز قائم رہیں. دیکھو کتنی ساری باتیں، خاص طور پہ جو امام مالک کا جنس کے اختلاف پر باتیں جو ابھی میں نے کری، اب یہ ریکارڈ ہو گئی. اللہ اس کو قائم رکھے، کیونکہ دیکھو ہر چیز لکھی نہیں جا سکتی. ایک آخری پوائنٹ لکھو کہ حیوان کی حیوان کے ساتھ بے اگر نسیہ کے ساتھ ہو تو امام احمد اور ابو حنیفہ اور کوفیین کی تفرد والی ایک رائے ہے کہ وہ ان کے نزدیک جائز ہیں، جو کہ جمہور کے خلاف ہے. اگر نسیہ آ جائے حیوان کی حیوان حیوان کی حیوان کے ساتھ حیوان بے کی اگر نسیہ کے ساتھ ہو تو جائز نہیں، یعنی ہاتھ 10 بدس کرنا ہے. ہاں. البتہ کوفیین یعنی امام احمد، ابو اور حنیفہ اور امام کوفیین، یہ تینوں. اور البتہ کوفیین امام اعظم اور ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے جائز گردانتے ہیں. اچھا دیکھو، ارے نہیں، حرام گردانتے ہیں. ومنع من عفواً ذلك عفواً ٹھیک. مطلقاً مان نسیہ احمد بن حنبل و ابو حنیفہ وغیرہ من الکوفیین. اچھا دیکھو مزے کی بات، نہیں تو آپ نے مجھے لکھوایا حیوان کی حیوان کے ساتھ بے اگر نسیہ کے ساتھ ہو تو جائز نہیں، البتہ کوفیین اس کو حرام کر دیتے ہیں. جائز ہے، میں نے کہا ذہب الجمہور، جمہور کے نزدیک اچھا ٹھیک. متفادلاً نسیتاً مطلقاً جائز ہے حیوان بالحیوان. اب اس میں دو اختلافات ہیں. ایک تو احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ اور کوفیین اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر نسیہ آ گئی تو نہیں. بے شک جانور کی جنس پوری مختلف بھی ہو، گھوڑا گدھے کے بدلے من اجل خریدنا جائز نہیں. اور امام مالک اختلاف یہ کرتے ہیں، دوسرا اختلاف امام مالک اختلاف کرتے ہیں کہ اختلاف جنس ہونا چاہیے. ہاں. جنس جب تک مختلف ہے تو بے شک نسیہ کا بھی معاملہ ہو. اور جنس امام مالک کے نزدیک یہ کہ گھوڑوں کو بھی وہ مختلف جنس ٹریٹ کرتے ہیں اگر ان کی اوصاف اور کیپیبلٹیز میں فرق بہت زیادہ ہو جائے. میں نے یہ لکھا ہے کہ مالک کے نزدیک قابلیتوں، اقوام اور ایسے دیگر خصائص کا فرق بھی اختلاف جنس کہلائے گا. جی. اچھا پھر آخر میں دیکھو ایک لائن لکھی ہے کہ امام مالک بھی اس چیز کے قائل ہیں، کیا کہ نہا عن الحیوان بالحیوان نسیہ، تو وہی ابو حنیفہ اور کوفیین والی رائے. لیکن پھر امام مالک کی رائے مختلف کیوں ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام مالک اختلاف جنس کے بھی قائل. ہاں. تو اس لیے ایک تو ان کی رائے الگ ہوگی، دوسرا یہ کہ اگر امام مالک کے نزدیک، بات سمجھ رہے ہو، امام مالک کے نزدیک اگر دو بالکل مختلف جنس کے حیوان لیکن ان کی کیپیبلٹیز بہت قریب ہیں تو وہ ان کے نزدیک ایک جنس میں سے شمار ہوں گے.
سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ تو یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے. اچھا میں ایک بار سوال کو آپ دیکھ لیں. جی